ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے آرگنس آف ریسپائریشن کے متعلق معلومات حاصل کیے۔ آج ہم گیسیس ایکسچینج ان پلانٹ یہ پوائنٹ شروع کریں گے اور اس کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ گیسیس ایکسچینج ان پلانٹ کو اردو میں کہا جائے گا نباتات میں گیسوں کا تبادلہ۔ نباتات کی ساخت اور اس کی حیت گیسوں کے تبادلے کو انجام دینے کے لیے نفوذی عمل درکار ہوتا ہے۔ جیسے زمینی مطابقت رکھنے والے نباتات میں ایک سے زائد ہوائی جگہ پائی جاتی ہے، جیسے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹیریسٹریل فلاورنگ پلانٹ ہیز مینی ایئر اسپیس بٹوین the cells of stem, leaf and root۔ جیسے ہم نے 11ویں جماعت کے اندر پڑھا تھا کہ نباتات پانی کا اخراج 3 راستوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، جسے سریانی عمل کہا جاتا ہے۔ تو سریانی عمل یا پانی کا اخراج جن راستوں سے ہوتا ہے انہی راستوں سے گیسوں کا تبادلہ بھی کیا جاتا ہے، جو اسٹیم، لیف اور روٹ کے ذریعے سے انجام پاتا ہے۔ اور یہ ہوائی جگہ جو نباتات میں پائی جاتی ہے وہ مستقل طور پر آکسیجن کو ہوا میں خارج کرتی ہے دہن خلیات کے ذریعے سے۔ ہم نے 11ویں جماعت میں پڑھا تھا کہ دہن خلیات پانی کا اخراج کرتے ہیں، جو آپ کو شکل میں دہن خلیہ دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہی دہن خلیات کے ذریعے سے آکسیجن مستقل طور پر ہوا میں نباتات سے خارج کی جاتی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ اینڈ واٹر ویپرز، جیسے یہاں پر آپ کو دکھائی دے رہا ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ اور واٹر ویپرز، پانی کے آبی بخارات، یہ بھی ہوا میں خارج کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر روٹ یعنی جڑوں کے ذریعے سے اخراجی نظام کو یا گیسوں کے تبادلے کا مطالعہ کیا جائے تو ہوا میں زمین میں پائے جانے والی آکسیجن یہ نم ہو کر سوئل سے مٹی میں مل جاتی ہے اور وہ جڑوں کے اطراف پائے جانے والے ٹیشو یا بافتوں کے ذریعے سے ڈیفیوژن یعنی نفوذی عمل کے ذریعے سے جذب کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ووڈی فلاورنگ پلانٹس یعنی جو بڑے نباتات ہوتے ہیں یا چھوٹی جھاڑیاں ہوتی ہیں، ان کی ایکسٹرنل امپریوس بارک یعنی ان کی سطح پر چھال جسے ہم عام زبان میں چھال کہتے ہیں پائی جاتی ہے۔ یہ گیسوں کے تبادلے کو اسمال پورس یعنی باریک سوراخ کے ذریعے سے انجام دیتی ہے، جسے لینٹیکلز کہا جاتا ہے۔ اس طرح گیسوں کا تبادلہ نباتات کے اندر 3 راستوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پہلا راستہ جو ہے اسٹیم، جسے ہم تنا کہتے ہیں، دوسرا راستہ لیف جسے ہم پتے کہتے ہیں، تیسرا راستہ روٹ جسے ہم جڑ کہتے ہیں۔ یہ تینوں گیسوں کے تبادلے کو انجام دینے کے لیے اہم کردار انجام دیتے ہیں۔